موجودہ جو صورتحال ہے پرٹیکولرلی جنگ کی، اس کے بارے میں ہم دوبارہ بات کریں گے۔ سید علی جعفری ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تہران میں موجود صحافی ہیں۔ بہت شکریہ جعفری صاحب۔ بتائیے کہ سب سے پہلے تو کہ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد اب یہ تنازع پورے خطے میں پھیل چکا ہے۔ امریکی حکام کی جانب سے کنفیوزڈ بیانات کے بعد یہ خدشہ بھی ہے کہ یہ سلسلہ لمبا چلے گا۔ ایسے میں پاکستان دیگر ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل سفارتی طور پر ہی ہونا چاہیے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایران کو دیگر خطے کے ممالک پر حملے نہیں کرنے چاہیے اگر وہ گارنٹی دیں کہ ان کی سرزمین نہیں استعمال ہوگی۔ کیا توقعات رکھنی چاہیے ہمیں اب اس موقع پہ؟ جہاں تک بات ہے مذاکرات کے ٹیبل پہ واپس آنے کی، تو اس پہ ابھی میری نظر میں یہ بالکل غیر ممکن نظر آتا ہے ایران کے اندر، کیونکہ عوام کے اندر ایک شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اس وجہ سے کہ ایران پچھلے 10 سال سے مسلسل مذاکرات کرتا ہے، اور ان مذاکرات کا نتیجہ ابھی تک ایران کے لیے کوئی پازیٹیو انداز میں نہیں نکلا، بلکہ ہمیشہ جنگ پہ جا کے وہ ختم ہوا، جبکہ ایران کی طرف سے ہمیشہ وہ شرائط مانی گئی جو مذاکرات کے ٹیبل پہ رکھی جاتی ہیں۔ تو اب حکومتی حلقوں میں بھی اور عوام میں بھی مذاکرات کی فی الحال تو کوئی بات نہیں کی جا رہی، اور کوئی مذاکرات کی طرف جانے کا اندیا بھی نہیں دیا جا رہا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ایران پاکستان سے اس معاملے میں کیا توقع رکھتا ہے، تو اس میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو ایران ایک ہمسایہ ملک ہونے کے علاوہ ایک دوست اور برادر ملک کے طور پہ دیکھتا ہے، اور ایران کے اندر جو ہے وہ جو ایک اوپینین ابھی پایا جاتا ہے پاکستان کو لے کے، خاص کر کے 2025 کی جون کی جنگ کے بعد، اور ابھی بھی دوبارہ جب یہ جنگ ایران کے اوپر مسلط کی گئی ہے، وہ ایک کافی مثبت اوپینین ہے باقی ممالک کی نسبت۔ ایران اس معاملے میں پاکستان سے جو سب سے زیادہ توقع رکھتا ہے وہ بارڈر سیکیورٹی کی ہے، اور کیونکہ بلوچستان کا جو بارڈر ہے پاکستان اور ایران کے بیچ، اس کو شاید کہیں نہ کہیں امریکہ یا اسرائیل یا باقی دشمن ممالک یوز کرنے کی کوشش کریں ایران کے اندر ایک ناامنی کی صورتحال پھیلانے کے لیے۔ تو ایران اس معاملے میں پاکستان سے بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے کوآپریشن کی توقع رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران یہ توقع رکھتا ہے کہ پاکستان ایران کے ریئیکشن کو انڈرسٹینڈ کرے۔ ایران نے ڈپلومیسی کی کوشش کی، ایران نے آس پاس کے تمام ممالک کو ہمراہ لینے کی کوشش کی، اپنے ساتھ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بیسز دی گئیں، ایئر سپیس دی گئی باقی ممالک کی جانب سے، اور جس کے ریئیکشن میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جنگ ابھی صرف ایک دو ممالک کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پھیل چکی ہے۔ اچھا، یہ بھی سمجھائیں کہ اس وقت جو خبریں اور حالات ہمارے سامنے ہیں اس میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایران میں اس وقت نظام کون چلا رہا ہے، کیونکہ روز ہمیں میسائلز کی خبریں، اتنے لوگ مر گئے، پوری ایک لیڈرشپ جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو وہاں کا سسٹم آبویسلی کسی کے تو ہاتھ میں ہوگا، کون ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ ایران ان شرائط کے لیے بالکل تیار تھا، درست ہے کہ ایران مذاکرات کے بیچ میں تھا، لیکن ایران یہ توقع رکھے ہوئے تھا کہ یہ حملہ کسی نہ کسی وقت پہ کیا جائے گا، تو اسی وجہ سے ایران پہلے سے ان شرائط کی تیاری کر چکا تھا۔ اس وجہ سے ایران کے اوور آل سٹرکچر پہ کوئی فرق نہیں آیا۔ حکومت اپنا کام بالکل روٹین کے مطابق جاری رکھے ہوئے اور لوگوں کی امداد اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں مصروف ہے، جس میں حکومت میں صدر اور باقی جو وزارتیں وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو مجلس خبرگان ہے جو رہبر کا انتخاب کرتی ہے، وہ بھی اپنے کام میں مصروف ہے، اور اس دوران کافی چند دن سے میٹنگز اور اجلاس جاری ہیں جن میں نئے رہبر کے انتخاب پہ بات ہو رہی ہے۔ ابھی تک کسی کو منتخب نہیں کیا گیا، نہ کسی کا نام جو ہے وہ ایران کی طرف سے کسی کا نام اناؤنس نہیں کیا گیا۔ اور باقی جہاں تک ملٹری انسٹیٹیوشنز کی بات ہے، جس میں سپاہ اور آرمی اور باقی ادارے شامل ہیں، وہ بھی بالکل روٹین کے مطابق اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہنے سارا سسٹم چل رہا ہے، اور سپریم لیڈر کے لیے مجتبیٰ خامنہ ای کا نام ظاہر آیا ہے۔ اب یہ بتائیے گا ہمیں جعفری صاحب کے اطلاعات ہیں کہ ایران کے اندر سے مزاحمت شروع کروانے کے لیے امریکہ علیحدگی پسند کردوں کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسا ہوا تو بہت زیادہ چیلنجنگ صورتحال بن جائے گی بدن۔ اب جب فوجی حملہ ہوا تو ظاہر ہے کہ ملک میں ایک افراتفری کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ دشمن جو ہے اس چیز کو ایک بہترین موقع کے طور پہ دیکھتا ہے، اور شاید وہ اس حوالے سے کوشش کرے کہ وہ ان گروپس کو فعال کرے۔ لیکن ایران کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ پہلے سے اس صورتحال کے لیے تیار تھیں، اور انہوں نے اس حوالے سے کچھ آپریشنز جنگ سے پہلے حتیٰ انجام دیے، اور ابھی جنگ کے دوران بھی جو ہے وہ
ان سیپریٹسٹ گروپس کے خلاف جو ہے وہ آپریشنز جاری ہیں. تو ایران میں اس ٹائم پہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے اس کو کوئی بڑا تھریٹ نہیں سمجھا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا چکا تھا جنگ سے پہلے, اور ظاہر ہے کہ ابھی بھی اگر کوئی اس طرح کی کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ سختی سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں. کورٹ بہت شکریہ سید علی جعفری تہران سے ہمیں جوائن کیا تھا. اگین یہ وہی ساری چیزیں جو کہ ایوری ڈے از اے نیو ڈیولپمنٹ, سم تھنگ ایلس از ہیپننگ, اور دیکھ رہے ہیں ہم سارے.